اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے پہلے پارے میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، جو آپ جانتے ہیں، میں صرف یاد دہانی کے طور پہ اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے یہ مشورہ کیا کہ میں اس زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور مشورہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت بھی ہے اور آپ علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور مومنوں کو بھی یہ کہا گیا کہ اگر کوئی مشورہ آپ سے طلب کرتا ہے تو یہ امانت ہے، اچھا مشورہ دیں آپ۔ لیکن جو مشورہ پوچھنے والا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں کے مشورے کو مان لے، اس کا کام پوچھنا ہے، لیکن اگر اس کی شخصیت میں یا اس کے ذہن میں کوئی بات ہے، مشورہ پوچھنے کے بعد یا استخارہ کرنے کے بعد وہ اس کو کر لے، اور جو مشورہ دینے والا ہے اس کا یہ حق ہے کہ آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ اس پہ اوپر زیادہ تشدد نہ کریں کہ یہی جو میں نے کہا وہ آپ نے کرنا ہے، اس کو مجبور نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرشتوں سے مشورہ کیا، فرشتوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ یہ انسان اس زمین میں فساد مچائیں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، اور ان کے مقابلے میں ہم ہیں کہ نحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کے لیے عز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں، کیوں آپ اس مخلوق کو پیدا کرنے والے۔ لیکن اس مشورہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور پیدا کیا۔ اب فرشتوں پر ان کی فوقیت کو، ان کی عظمت کو، ان کے شرف کو بیان کرنا تھا، جس سے فرشتوں کو بھی یہ اندازہ ہو جائے کہ واقعتاً یہ ہم سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہا یہ جو چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو میں نے سکھائے ہیں، آپ ان کو بیان کریں، ان کو بتائیں۔ تو فرشتوں نے کہا ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ علم وہ ہے کہ جو اللہ سکھاتا ہے۔ آپ نے جستجو کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے اس راہ کو اختیار کرنا ہے، اور عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، دینے والی ذات علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن آپ نے اس راہ میں چلنا ہے، اور پھر علم اتنا ہی ملتا ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اسی لیے فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فوقیت کو فرشتوں پر اجاگر کیا، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اس کی وجہ سے، اور فرشتوں کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ ہماری خالی عبادت کام نہیں آئی بلکہ علم کام آیا۔ اسی لیے قرآن کریم نے سورہ عصر میں 4 چیزوں کو بیان کیا ہے، اور امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ سبحانہ وتعالی، کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی اس صورت کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز نازل نہ کرتا تو لکفتہم، یہی کافی تھا، کیونکہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کو بیان کیا، اور یہی 4 چیزیں انسان کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز فرمائی الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان سے یہاں مراد معرفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جنہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی۔ معرفت کا مطلب اللہ کا علم حاصل کیا کہ اللہ کی ذات ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کی خوبیاں کیا ہیں، اللہ کے اوصاف کیا ہیں، اللہ کی صفات کیا ہیں، یہاں سے علم مراد ہے۔ دوسری چیز فرمائی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جنہوں نے علم سیکھا اور اس کے اوپر عمل کیا۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ العلم قبل القول والعمل، کہ علم ضروری ہے عمل سے پہلے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں شیطان کے پاس، یہ مشہور بات ہے حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کہ شیطان کے پاس علم بہت تھا لیکن عمل نہیں تھا۔
علم اس کے پاس زیادہ نہیں تھا، اس کے پاس غرور تھا، تکبر تھا، اناد تھا، اور جس کے پاس علم آتا ہے وہ تکبر، غرور اور اناد سے پاک ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی آتی ہے۔ اس لیے آپ اہل علم کو دیکھیں گے کہ اہل علم متواضع ہوتے ہیں، ان کے چہرے سے تواضع ٹپکتا ہے، ان کے چلنے سے اندازہ لگتا ہے یہ کوئی علم والا ہے، ان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی علم والا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ آوازوں کو پست رکھا کرو، اس لیے کہ زیادہ چیخنا، اونچی آواز میں گفتگو کرنا، بلا مقصد اپنا رعب و دبدبا قائم کرنا، یہ گدھے کی صفات میں سے ہے، انسانوں کی صفات میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا کہ جب آپ کا گزر جاہلوں کے پاس سے ہو، جب آپ کا گزر ان لوگوں کے پاس ہو کہ جو علم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، ان سے زیادہ گفتگو آپ نہ کرنا، ان کو سلام کہہ کے اپنا راستہ اختیار کر لیں، اس لیے کہ وہ آپ کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے۔ اسی لیے بعض سلف اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی جاہل کے سامنے علم کے موتیوں کو رکھنا ایسے ہی ہے کہ جیسے ایسی کسی مخلوق کے سامنے کوئی بات کرنا کہ جس کے بس میں اس کو سمجھنا ہی نہ ہو۔ تو اس لیے یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ علم، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عصر میں پہلے علم کو بیان کیا، پھر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر عمل کو بیان کیا۔ علم پہلے ہے، عمل بعد میں۔ علم ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے۔ علم ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا مجھے گاڑی کیسے چلانی ہے۔ علم ہوگا آپ کے پاس تو آپ کو پتا ہے کہ مجھے بجلی کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے، کون سی تار کہاں پہ لگانی ہے۔ علم ہوگا آپ کے پاس تو آپ جہاز کو آسمانوں کی فضاؤں میں اڑائیں گے۔ علم ہوگا آپ کے پاس تو آپ سائنسی ایجادات کریں گے۔ اگر علم نہیں ہے تو کیسے آپ؟ لیکن افسوس ہے اس امت پر کہ سارے کام لوگ سیکھنے کے بعد کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی کام لے لو، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو سیکھے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتا، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ بغیر سیکھے بھی ڈاکٹر بن جاتے ہیں، لیکن سوائے صرف دین کا معاملہ ایسا ہے جس کو لوگ سیکھے بغیر کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں وہ سارے، لیکن پتہ نہیں 80 سال تک بھی کون سی چیز نماز میں ضروری ہے، سجدہ سہو کن چیزوں سے ہوتا ہے وہ بھی شاید نہ پتہ۔ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، لیکن رمضان سے پہلے روزوں کے مسائل کو نہیں سیکھنا کہ کون سی چیز ضروری ہے روزے میں، کون سی ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل کو نہیں سیکھنا، حج پہ چلا جانا ہے لیکن حج کے مسائل کو سیکھنا نہیں ہے کہ حج کے مسائل کیسے پتہ چلے گا حج کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے سیکھنا ہے، علم ہے، اس کے بعد عمل ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ دعوت و تبلیغ کے میدان میں نکلتے ہیں اور حال آپ ان کا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، بغیر علم کے، بغیر بصیرت کے، بغیر فہم کے۔ دلیل کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک آیت بھی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو، لیکن اس آیت کا آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے قرآن میں کس جگہ ہے، کس صورت میں ہے، اس کا مصداق کیا ہے، یہ مطالبہ کیا ہم سے کرتی ہے، پھر آپ نے اس کو آگے پہنچانا۔ آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ یہ مطالبہ کیا کرتی ہے ہم سے، کیا نہ کیا چاہتی ہے ہم سے، ویسے ہی آپ نے آگے بیان کر دیا۔ اس لیے کہا گیا ہے کفا بالمرء کذبا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے یحدث بکل ما سمع، ہر اس چیز کو بیان کر دے کہ جو اس نے سنی، ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ نے جب مسلم شریف کا مقدمہ لکھا، وہاں ایک بات انہوں نے کہی کہ اگر آپ کو علم سیکھنا ہے فانظروا عمن تاخذون، اس آدمی، کس آدمی سے آپ سیکھ رہے ہو اس آدمی کو دیکھو آپ، اس لیے کہ یہ علم دین ہے، یہ ایک مذہب ہے، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ قانون اور نظام ہے۔ ہر ایرے گھرے سے آپ نے نہیں سیکھنا ہے، ہر سوشل میڈیا پہ چلانے والے کی بات کو آپ نے نہیں سیکھنا ہے، اس کو قرآن اور حدیث کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، بہت سارے لوگ، ہم لوگ اتنے محتاج ہیں اس وقت علمی طور پہ کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی دو چار باتیں کرتا ہے، ہم سوچتے ہیں یہی سب سے بڑا سچا ہے،
ہمارے پاس خود پرکھنے کے لیے کوئی عمل، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ آپ پہچان سکیں کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، سونے کی قیمت سونے کا کام کرنے والے کو ہی معلوم ہوتی ہے۔ ہر آدمی اگر چمکتی چیز کو کہے گا یہ سونا ہے تو سونے کی تعلیم کا جو مقصد ہے جو سیکھنے کا وہ فوت ہو جائے گا۔ ہر آدمی جو حدیث کا حوالہ دیتا ہے ہم اس کو دیکھتے نہیں حدیثوں کی کتابوں میں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے۔ اور پھر یہ سلف اپنے آپ کو اہل حدیث کرانے والے نوجوان یہ اتنے محتاج ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی کہے گا یہ بات بڑی اچھی ہے، کہیں گے کتنی اچھی بات کی، اسے سہارا پکڑیں گے۔ ہمیں کس چیز کے سہارے کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس تو کتاب موجود ہے، قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے۔ کوئی جاہل یا کوئی فرقہ پرست انسان یا کوئی حدیثوں کو غلط اور غلط طریقے سے بیان کرنے والا آدمی ایک بات اچھی کر دے، ہم کہیں گے جی واقعتاً اس کی بات بڑی اچھی ہے، ہم کہیں گے جی ہم اس سے سہارا پکڑتے ہیں، اس کو دلیل کے طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی مثال کے طور پہ اگر کسی دوسرے مسلک والا ہے کوئی بات توحید کی کیا دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اس کی بات سنو یہ آپ کا مولوی ہے۔ دوسرے کے سہارا جب تک لوگ لے کر چلیں گے تو سمجھو آپ ہمارے پاس اپنا علم نہیں ہے۔ انسان کا علم اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کوئی مدرسوں میں پڑھنے والا ہی علم سیکھے، کوئی مدرسوں میں پڑھنے والا ہی قرآن کا حافظ بنے۔ کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی علم کو سیکھیں، وہ بھی قرآن و سنت کے علم کو دیکھیں؟ ان کو بھی پڑھنا چاہیے، ان کو بھی سیکھنا چاہیے، اور کم از کم اتنا سیکھنا چاہیے کہ کوئی ان کو ورغلا نہ سکے، کوئی ان کے عقیدے کو بگاڑ نہ سکے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ عصر میں فرمایا کہ سب سے پہلے علم ہے، اس کے بعد عمل۔ پھر علم پڑھ لیا عمل کر لیا کافی نہیں ہے، اسی پہ بس نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپ نے لوگوں تک بھی یہ علم پہنچانا ہے جو آپ نے پڑھا ہے، جس پر آپ نے عمل کیا ہے، آپ نے دوسروں کو بھی یہ پہنچانا ہے، اپنے پاس نہیں رکھنا ہے۔ آپ نفع آپ کے علم کا تب ہوگا کہ جب آپ اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اور جب پہنچائیں گے کہ اس سے راستے میں بڑی تکلیفیں آئیں گی، بڑی پریشانی آئیں گی، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، لیکن قرآن کریم نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ نے اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فوقیت دی علم کی وجہ سے۔ دوسرا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حسن و جمال اتنا دیا تھا کہ امت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ان سے زیادہ، یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسن کسی کو نہیں دیا گیا، لیکن حسن و جمال انسان کو شرف اور بزرگی سے نہیں نوازتا ہے۔ شکل کا اچھا ہو جانا، خوبصورتی مل جانا، یہ آزمائشیں دیتا ہے، اس سے انسان کو عزت نہیں ملتی ہے۔ مال سے انسان کو عزت نہیں ملتی ہے، یہ دنیاوی چیز ہے۔ کل مال ختم ہو گیا تو سمجھو کہ انسان وہیں پہ پہنچ گیا جہاں سے وہ شروع ہوا تھا، لیکن علم انسان کے پاس ہے، علم کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ علم کی حفاظت سارے لوگ کرتے ہیں، اور خود علم بھی صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، لیکن مال کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، ہمیں اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کام نہیں آئی۔ سب سے پہلا بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ اگر سوچتے اتنا خوبصورت ہے بھائی ہمارا تو اس کو کنویں میں کیوں ڈال دیا؟ لیکن اس خوبصورتی نے ان کو کنویں سے نکالا تو فروخت کر دیا لوگوں نے ان کے حسن کو، وہاں بھی کوئی کام نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد فتنوں کے شکار ہو گئے، اور فتنوں کے شکار ایسے ہوئے کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا، قید خانے میں جانا پڑا۔ سوچتے کہ اتنا حسین نوجوان ہے تو اس کو جیلوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسن کام نہیں آیا، خوبصورتی کام نہیں آیا، کام کیا آیا؟
جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم سے نوازا، خوابوں کی تعبیر کا علم ان کو دیا، قرآن کریم نے اس پورے واقعے کو بیان کیا، اور جب ایک آدمی ان کے ساتھ جیل میں خواب کی تعبیر پوچھتا ہے اور یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر صحیح بتاتے ہیں، وہ جیل سے نکلتا ہے، کہا کہ آپ جا کے باہر بھی بہوؤں کو بتا دینا کہ یہاں پہ ایک خواب کی تعبیر کا علم رکھنے والا موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں باہر آیا تو بول گیا میں، اور بولنا علم کے ساتھ یہ شروع سے ہے کہ اگر آپ نے تھوڑا بھی علم کے سیکھنے میں یا بیان کرنے میں تھوڑی سی کوتاہی کی تو علم بول جائے گا۔ اسی لیے بڑے بڑے حفاظ کرام آپ نے دیکھا کہ ایک زمانے میں قرآن کریم وہ اس طرح سناتے تھے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن آج اگر پوچھو گے تو بول گئے ہوں گے، اس لیے کہ علم کو پھیلانا پڑتا ہے۔ اگر آپ پھیلاؤ گے نہیں، اس کی راہوں میں نہیں چلو گے تو یہ علم بول جائے گا۔ تو جب باہر آ گیا وہ ایک عرصے کے بعد بادشاہ وقت نے کہا، ایک خواب دیکھی، کہا کوئی اس کی تعبیر بتانے والا ہے۔ نوجوان کو یاد آیا، کہا ایک جیل میں ایک نوجوان مجھے ملا تھا جو اس کا علم بھی اس کے پاس ہے، تو کہا اس کو لے کے آؤ، اور پھر یہاں سے آپ کے علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مصر کے تخت کے اوپر آپ کو بٹھایا اور کہا کہ میں بھی انی حفیظ علیم، میں بھی ایک جاننے والا اور حفاظت کرنے والا بھی ہوں، میں علم کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ علم کے ساتھ مجھے اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ کون سی چیز کو کیسے میں نے حفاظت کر کے رکھنا ہے۔ اور پھر جب علم دیا اللہ تبارک و تعالی نے تو آپ کو تحت پہ اللہ تبارک و تعالی نے بٹھایا، خوبصورتی نے نہیں بٹھایا، علم نے بٹھایا۔ علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شرف سے نوازا۔ تیسرا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کوئی علم آپ سے زیادہ بھی کوئی علم جاننے والا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ ایک نبی جو ہوتا ہے وہ وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، ان سے اوپر کوئی علم رکھنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ سے زیادہ علم رکھنے والا بھی کوئی ہے، اور اس کی تلاش میں آپ نے نکلنا ہے۔ اور یہاں اس بات کا ثبوت بھی قرآن سے ملتا ہے کہ علم کے لیے سفر بھی کرنا پڑے گا، نکلنا بھی پڑے گا۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے انسان کو علم نہیں آتا ہے علم کے لیے۔ اسی لیے جب ائمہ اور سلف صالحین کے پاس کوئی گھر میں شاگرد بھیجتا تھا یا یہ کہتا تھا کہ ہمارے گھر میں آپ نے اس کو آ کے پڑھانا ہے، کہا تھا یہ طریقہ صحیح نہیں، علم آئے گا نہیں، اس علم کے لیے چلنا پڑے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا، اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کو جو علم کے راستے میں چلے گا اگر مر گیا تو وہ جنت کے اندر جائے گا، وہ شہید ہے۔ تو علم کے لیے نکلنا پڑتا ہے، ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں، تکلیفیں اٹھانے پڑتی ہیں، مسائل برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ نکلیں، ایک 7 آدمی کو لے لیے، لمبا واقعہ، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں ان واقعات کی طرف۔ آپ نکل گئے، اور نکلنے کے بعد جو ہے آپ ایک ایسی جگہ پہ چلے گئے اور کہا اپنے ساتھ کھانا بھی لے لیا، اور کھانا لینے کے بعد یہ کہا جو آپ کے ساتھ تھا اس کو یہ کہا کہ آپ نے مجھے یاد دلانا ہے جہاں پہ 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، مجھے یاد کروانا ہے وہاں پہ ہم نے اس آدمی سے ملنا ہے کہ جس نے جو ہم کو علم سکھائے گا، جو ہم سے زیادہ عالم ہے، جو بہتر علم رکھتا ہے ہم سے۔ وہاں اس جگہ پہ جب آپ گئے اور جو مچھلی کھانے کے لیے لی ہوئی تھی وہ مچھلی علامت تھی اس بات کی، تو وہ زندہ ہوئی اور وہاں سے سمندر میں نکل گئی، لیکن یہ آدمی جو بتانے والا تھا یہ بول گیا۔ بولنے کی بیماری بڑی پہلی ہے۔ پھر نکل گئے، آگے جا کے بھوک لگی، کہا وہ ہمارا کھانا تو لاؤ کہ جو ہم ساتھ میں لے کے آئے ہیں تاکہ ہم اس کو تناول کریں۔ اب آدمی کو یاد ہے، اس نے کہا وہ تو میں بول گیا وہاں پہ، وہ نکل گئی۔ کہا وہی تو ہمارا مدرسہ ہے، وہیں سے ہمارے علم کا آغاز ہوگا، وہیں پہ چلیے۔ اب واپس آتے ہیں، واپس آ کے اس جگہ میں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس بزرگ کو ملتے ہیں، اور وہ ہیں خضر علیہ السلام۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خضر آج بھی موجود ہیں، لوگوں کو راستے دکھاتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام بھی نبی من الانبیاء، وہ نبی تھے، انبیاء علیہ السلام، اور انسان تھے۔ فقد ماتا، وہ مر گئے ہیں، اب دنیا میں موجود نہیں۔ مخلوق میں سے ہر آدمی کو مرنا ہے، کوئی آب حیات آج موجود نہیں ہے، نہ خضر علیہ السلام اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں تعارف ہوتا ہے
کہ میں موسیٰ ہوں اور بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں، اب یہاں سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ حکم ہوا کہ میں آپ کے پاس سے علم سیکھوں، تو کہا علم کی راہ میں صبر کرنا پڑتا ہے، آپ صبر نہیں کر سکتے، آپ کے پاس صبر کا مادہ نہیں ہے، اور کوئی آدمی اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ صبر نہ کرے۔ اسی لیے 13 اور 14 اور 15 اور 20 سال لگانے کے بعد علم آتا ہے، ایک سال میں یا ایک دن میں علم نہیں آتا۔ لوگ سوچتے ہیں یہ کوئی دوائی ہے پلا دیں گے تو آج ہی علم آ جائے گا، جیسے کوئی تعویذ پلا دے۔ ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہے کہ تعویذ پلائیں یا گلے میں باندھیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم فوراً آ جائے گا، اسکولوں میں پڑھنے کے بعد 13 اور 14 اور 15 سال پڑھنے کے بعد کچھ حاصل ہوتا ہے، مدرسے میں یا ایک سال یا 20 دن یا ایک دن بچے کو مکتب میں بیچے کہتے آتا ہی کچھ نہیں جی، اس کو پڑھایا ہے کچھ نہیں استاد نے۔ اس کے لیے لمبا وقت چاہیے، لمبے وقت کے بعد علم آئے گا، صبر کرنا پڑے گا، تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی۔ بڑا حسین منظر ہوتا ہے جب صبح میں بچے مدرسوں میں یا اسکولوں کے لیے نکلتے ہیں، ہر گھر سے رونے کی آواز آتی ہے، شیطان بھی کہتا ہے مت جا بیٹے مت جا، روتے روتے بچے نکلتے ہیں، گھر والے پھر بھی صبر کرتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں، اور وہی آدمی جو اس وقت اس دکھ کو برداشت کرتا ہے اسی کے بچے کامیاب ہوتے ہیں۔ جو کہتا ہے بچہ رونے لگا کہا بیٹھ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں کل چلے جانا، تو پھر علم نہیں آ سکتا اس طریقے سے۔ کوئی کہ بارش بھی آسمان سے نہ برسے، موسم صاف ہو، پھر ہمارا بچہ علم سیکھنے کے لیے جائے گا۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ دھوپ بھی اس کو نہ لگے، پیدل بھی نہ چلے، وہ کانٹے بھی اس کو نہ چھپیں، کوئی استاد بھی اس کو برا بلا نہ کہے، پھر اس کو علم آئے گا، تو یہ علم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت جلدی آ جائے گا، تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ میں گئے، وہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، علم سیکھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے ایک ایسی جگہ پہ پہنچے، ایک کشتی کو دیکھا، صحیح سلامت تھی، خضر علیہ السلام نے اس کو خراب کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہا یہ کیا کر دیا آپ نے؟